شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نوجوان بیٹے کی قربانی کا ایک انتہائی سبق آموز واقعہ۔ آپ کا بیٹا بس آج شام تک کا مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے۔ اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے۔ باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے دیکھا۔ مولانا صاحب نے پوچھا، جی بابا جی، خیریت سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بیوی سے کہا، بی بی میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے تو بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مولانا صاحب نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر روانہ ہونے لگے۔ تو بیٹے نے کہا، ابا جان، میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹے، بات یہ ہے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ کچھ لوگ آ گئے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب، آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ تو پڑھاتے جائیے۔ مولانا صاحب نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے۔ فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، وہ قادیانی وہاں سے بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن بعد گھر واپس پہنچے۔ بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا، جب ابا جان واپس آ جائیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، آپ میری وجہ سے ذرا بھی پریشان نہ ہونا، اللہ پاک نے مجھ پر بہت کرم اور رحمت کی ہے، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا مولانا غلام غوث عزاوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔